آخری چٹان قسط نمبر 8 کہ کوتوال وزیر اعظم کی طرف سے ملاقات کی دعوت لے کر آیا ہے۔ میں ابھی تیار ہو کر آتا ہوں، یہ کہہ کر طاہر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک قیمتی جبہ زیب تن کیے واپس آیا اور کوتوال کے ساتھ ہو لیا۔ بغداد کے وزیر اعظم افتخار الدین سے طاہر کی ملاقات بہت مختصر تھی۔ افتخار نے اس سے چند سوالات پوچھے: تم بغداد میں کب آئے، کہاں سے آئے اور کیا مقصد لے کر آئے؟ طاہر نے ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا: مجھے آئے ہوئے 3 مہینے 10 دن ہوئے ہیں۔ میں مدینے سے آیا ہوں اور میرا مقصد خدمت اسلام ہے۔ بہت نیک مقصد ہے، وزیر اعظم نے بے اعتنائی کے ساتھ کہا، لیکن یہ مقصد آپ دولت عباسیہ کی خدمت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی خفیہ انجمن کے رکن بن کر؟ میں نے سنا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار کی بدولت بغداد کی عوام آپ کا بہت احترام کرتے ہیں۔ یہ اس مرد مجاہد کی تلوار کا احترام ہو سکتا ہے؟ میں ابھی اپنے آپ کو کسی عزت کا حقدار نہیں سمجھتا۔ رہا دولت عباسیہ کی خدمت کا سوال، تو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر میرے دل میں یہ جذبہ نہ ہوتا تو میں اپنا مستقبل بغداد سے وابستہ نہ کرتا۔ میں دولت عباسیہ کی صحیح خدمت اسلام کی خدمت سمجھتا ہوں۔ صحیح خدمت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ طاہر نے اس سوال پر اچانک محسوس کیا کہ اس جہاندیدہ آدمی سے گفتگو کرتے ہوئے اسے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اس نے سوچ کر جواب دیا: بیرونی خطرات کا اندازہ لگاتے ہوئے بغداد کی مدافعانہ قوت کو مضبوط کرنا دولت عباسیہ کی صحیح خدمت سمجھتا ہوں۔ افتخار الدین نے کہا: کیا تمہارے خیال میں محمد شاہ خوارزم کے واپس لوٹ جانے سے بیرونی خطرات ٹل نہیں گئے؟ لیکن چنگیز کا خطرہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ افتخار الدین نے اطمینان سے جواب دیا: ہمارے لیے نہیں، خوارزم کے لیے۔ کیا آپ تاتاریوں کے طوفان کے مقابلے کے لیے خوارزم کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ یہ حالات پر منحصر ہے۔ ابھی تک خوارزم شاہ نے ہم سے معافی نہیں مانگی، نہ اعانت طلب کی ہے، اور نہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ چنگیز خان چند تاجروں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے خوارزم پر چڑھ دوڑے گا، کیونکہ وہ تاجر زیادہ تر بخارا کے مسلمان تھے۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ سلطنت خوارزم کے ساتھ دولت عباسیہ کے سیاسی تعلقات پھر بحال ہو گئے ہیں اور ان کا سفیر یہاں آ پہنچا ہے۔ افتخار الدین نے جلدی سے سوال کیا: تم خوارزم کے سفیر سے ملے ہو؟ طاہر کو پھر ایک بار یہ احساس ہوا کہ اس نے تدبر کا ثبوت نہ دیا۔ اس نے کہا: نہیں، میرا اس سے کیا کام؟ افتخار الدین نے کہا: تمہاری دولت کی جو داستانیں مجھ تک پہنچی ہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو تمہیں بغداد میں بہت محتاط ہو کر رہنا چاہیے۔ ہماری حکومت اپنی حکمت عملی کے متعلق باہر سے ہر مشورے کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنے کی عادی ہو چکی ہے، اور امیر زادے عام طور پر غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کر بیٹھتے ہیں۔ طاہر نے جواب دیا: آپ اطمینان رکھیے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ دولت عباسیہ کی بہتری کے لیے صرف ہوگا۔ اگر اجازت ہو تو میں آپ کو ایک تحفہ پیش کرنے کی جرات کروں۔ افتخار الدین نے جلدی سے سوال کیا: صلاح الدین ایوبی کی تلوار؟
نہیں، تلوار شاید آپ کے اسلحہ خانے میں ایک فالتو شے ہو۔ یہ کہہ کر طاہر نے اپنی جیب سے سونے کی ایک ڈبیا نکالی اور کھول کر وزیر اعظم کو پیش کی۔ افتخار الدین نے ڈبیا لے کر ایک چمکتا ہوا ہیرا نکالا اور غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں تحائف حاصل کرنے کے شوق سے نہیں بلایا تھا، اسے اپنے پاس رکھو۔ طاہر نے کہا، اگر آپ مجھے شرف بازیابی نہ بھی بخشتے تو بھی میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ یہ ہیرا کسی دن آپ کو پیش کروں گا، آپ اسے قبول فرمائیے۔ وزیر اعظم نے ہیرے کی ڈبیا میز پر رکھ دی اور تالی بجائی۔ ایک غلام کمرے میں داخل ہوا اور چند قدم جھک کر ادب سے سلام کرنے کے بعد حکم کا انتظار کرنے لگا۔ وزیر اعظم نے کہا، انہیں ہمارے استبل میں لے جاؤ اور جو گھوڑا یہ پسند کریں اس پر زین ڈال کر ان کے حوالے کر دو۔ پھر اس نے طاہر کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، کل شام تمہاری میرے ہاں دعوت ہے اور میں فیصلہ کروں گا کہ تم سے دولت عباسیہ کی کون سی خدمت لی جا سکتی ہے۔ طاہر وزیر اعظم کے ساتھ مصافحہ کر کے رخصت ہونے کو تھا کہ ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا، طاہر، یہ قاسم ہے، میرا بیٹا۔ طاہر نے اس کے ساتھ گرمجوشی سے مصافحہ کیا۔ قاسم کوئی 20-22 سال کا موٹا تازہ نوجوان تھا۔ اس کے چہرے سے امراء کے عام لڑکوں کی طرح آسودگی، بے حسی اور بے فکری مترشح تھی۔ آنکھیں یہ ظاہر کرتی تھیں کہ اس میں اپنے عالی نسب ہونے کا احساس حماقت کی حد تک پایا جاتا ہے۔ ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی، لیکن اس مسکراہٹ سے ملائمت اور سادگی کی بجائے درندگی اور عیاری برستی تھی۔ قاسم کے ہاتھ میں ایک ہلکی سی تلوار تھی جسے تیغ زنی سیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس نے خود بغل میں دبا رکھا تھا اور جسم پر زرہ بختر پہنے ہوئے تھا۔ قاسم نے کہا، میں تیغ زنی کی مشق کے لیے جا رہا تھا کہ آپ کے یہاں آنے کا پتہ چلا۔ میں آپ سے زیادہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ وزیر اعظم نے فوراً گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کی اور کہا، قاسم، یہ ہمارے استبل سے اپنے لیے ایک گھوڑا پسند کریں گے۔ مشہور ہے کہ ایک عرب گھوڑے کے انتخاب میں غلطی نہیں کرتا۔ تم ان کے ساتھ جا کر دیکھو یہ کون سا گھوڑا پسند کرتے ہیں۔ لیکن قاسم نے گھوڑے کے انتخاب کے مسئلہ کو کوئی اہمیت نہ دی اور پھر طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، اگر آپ بیچنا چاہیں تو میں صلاح الدین ایوبی کی تلوار خریدنا چاہتا ہوں۔ ابا جان اس کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کریں گے۔ آپ لباس سے ایک عالم معلوم ہوتے ہیں، آپ اسے کیا کریں گے؟ وزیر اعظم نے جھنجھلا کر منہ موڑ لیا اور طاہر نے اپنی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے کہا، ایسی چیز کو بیچنا اس کی تضحیک ہوگی۔ میں کسی معاوضے کے بغیر اسے آپ کی نظر کر دوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو اس امانت کا مجھ سے بہتر حقدار ثابت کریں۔ قاسم نے پرامید ہو کر جواب دیا، آپ ایک عالم ہیں اور میں ایک سپاہی ہوں۔ تلوار پر آپ سے زیادہ میرا حق مسلم ہے، ورنہ آپ آزما کر دیکھ لیجئے۔ طاہر نے کہا، بہت اچھا، اگر آپ تیغ زنی میں مجھے مات دے گئے تو تلوار آپ کی۔ شمشیر زنی کے فن میں قاسم کی خود اعتمادی
غرور کی حد تک پہنچ چکی تھی، اور اس کا یہ غرور بلا وجہ نہ تھا۔ وہ دور دراز کے بہترین استادان فن سے تربیت حاصل کر چکا تھا۔ اس کی زندگی کے دو ہی مشاغل تھے، پولو اور تیگ زنی۔ پولو میں چند اور نوجوانوں کو بھی اس کی ہمسری کا دعویٰ تھا، لیکن تیگ زنی میں سب اس کے کمال کے معترف تھے۔ اس لیے جب طاہر نے اسے تیگ زنی کے مقابلے کی دعوت دی تو قاسم نے ایک قہقہہ لگایا، اور وزیر اعظم نے طاہر کی طرف تعجب کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا، یہ مقابلہ دلچسپ رہے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے لطف اٹھائیں۔ شاید خلیفۃ المسلمین بھی اس میں دلچسپی لیں، لیکن آج نہیں، کل بہتر رہے گا۔ آپ کل صبح آ جائیں۔ دوپہر اور شام دونوں وقت کا کھانا میرے ہاں کھائیں۔ قاسم، اب تو میں نے گھوڑے دکھاؤ۔ وزیر اعظم سے دوبارہ مصافحہ کرنے کے بعد طاہر قاسم کے ساتھ محل سے نیچے اترا۔ محل کے وسیع صحن میں سنگ مرمر کی سڑک کے دونوں طرف شفاف پانی کے تالابوں میں فوارے پھوٹ رہے تھے، اور ان تالابوں کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں سبز گھاس کے پلاٹ تھے۔ ایک ڈیوڑی گزرنے کے بعد چند سیڑھیاں اتر کر یہ سنگ مرمر کی سڑک ایک دلکش باغ سے گزرتی تھی، اور تالابوں کا پانی دو آبشاریں بنانے کے بعد دو تنگ اور تیز رفتار نہروں میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ پھر ان نہروں سے دائیں بائیں کئی اور شاخیں نکل کر باغ کو سیراب کرتی تھیں۔ وہ میدان جس میں پولو اور گھڑ دوڑ ہوتی تھی، محل کے اس حصے کے عقب میں تھا، اور طاہر اسی طرف محل میں داخل ہوا تھا۔ دوسری ڈیوڑی پر باغ ختم ہو جاتا تھا، اور اس سے باہر ایک وسیع چار دیواری کے اندر وزیر اعظم کے خادموں کے مکانات اور ایک بہت بڑا اصطبل تھا۔ اصطبل میں مختلف نسلوں کے 150 گھوڑے بندھے ہوئے تھے، اور یہ تمام وزیر اعظم کی ذاتی ملکیت تھے۔ طاہر نے اصطبل کے 3 چکر لگائے، کسی گھوڑے کو سرسری طور پر اور کسی کو غور سے دیکھا، اور بالآخر ایک گھوڑے کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ قاسم نے کہا، خوب، میں آپ کے انتخاب کی داد دیتا ہوں، لیکن یہ کبھی کبھی الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے ہمارے اصطبل میں آئے ہوئے کل 2 مہینے ہوئے ہیں۔ یہ اتنا سرکش ہے کہ میں بھی اسے تربیت نہیں دے سکا۔ ایک حبشی خادم گھوڑے پر زین ڈال کر اصطبل کے صحن میں لے آیا۔ قاسم نے گھوڑے کی باگ پکڑ کر طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، کل کا وعدہ نہ بھولیے۔ طاہر نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ اطمینان رکھیے، میں تلوار اپنے ساتھ لیتا آؤں گا۔ قاسم نے ایک خادم کو اشارے سے بلا کر کہا، یہ گھوڑا ان کے گھر چھوڑ آؤ۔ خادم گھوڑے کی باگ پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اصطبل کے دروازے کے باہر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی، اور آن کی آن میں 2 گھوڑے صحن میں داخل ہوئے۔ طاہر نے ان گھوڑوں کے سواروں کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ یہ دونوں جوان لڑکیاں تھیں، دونوں سفید ریشم کا چست لباس اور موتیوں سے جڑی ہوئی ٹوپیاں پہنے ہوئی تھیں۔ آنکھوں اور پیشانی کے سوا چہرے کے باقی نقوش پر سیاہ رنگ کے باریک نقاب تھے۔ گھوڑے بہت بری طرح ہانپ رہے تھے۔ وہ گھوڑوں سے اتریں۔ خادم نے طاہر کے گھوڑے کی باگ چھوڑ کر ان کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں۔ ایک لمحے کے بعد
دوسرے خادم بھاگتے ہوئے پہنچ گئے اور اس نے گھوڑے ان کے حوالے کر کے پھر طاہر کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ لڑکیاں قاسم کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں اور قاسم جلدی سے طاہر کو خدا حافظ کہہ کر ان کے پیچھے چل دیا۔ جب طاہر خادم کے ساتھ استبل سے نکل کر محل کی ڈیوڑی کے سامنے سے گزرا تو دونوں لڑکیاں سیڑھیوں پر کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھیں اور قاسم اس کی طرف اشارہ کر کے انہیں کچھ بتا رہا تھا۔ آخری دروازے سے گزرنے کے بعد طاہر کے سامنے ایک کشادہ سڑک تھی اور اس کے ایک ہاتھ دریائے دجلہ اور دوسرے ہاتھ حکام سلطنت کے مکانات کی قطار تھی۔ کوئی 500 قدم کے فاصلے پر دریا کا پل دکھائی دیتا تھا اور لڑکیوں کا نام صفیہ اور سکینہ تھا۔ سکینہ قاسم کی بہن تھی اور صفیہ قاسم کے مرحوم چچا کی لڑکی۔ استبل سے نکلنے کے بعد سکینہ نے صفیہ سے کہا، صفیہ تم نے اس نوجوان کو دیکھا، کتنی سادگی تھی، اس کے چہرے پر تمہیں دیکھ کر بدحواس سا ہو گیا تھا۔ میں نے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، تمہیں دیکھ کر ہوا ہوگا بدحواس۔ صفیہ وہ بغداد کے امراء سے بہت مختلف تھا، ہمیں دیکھ کر فوراً آنکھیں جھکا لی تھیں۔ صفیہ نے جواب دیا، میں قاسم کے تمام دوستوں کے متعلق ایک ہی رائے رکھتی ہوں، لیکن میں نے اسے قاسم کے ساتھ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ صفیہ نے کہا، ہاں وہ شکل و صورت سے با علم آدمی معلوم ہوتا تھا۔ قاسم ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا۔ جب یہ لڑکیاں سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھیں، قاسم نے انہیں پیچھے سے آواز دے کر ٹھہرا لیا۔ صفیہ اس نے قریب پہنچتے ہوئے کہا، ایک جانور دیکھو گی؟ صفیہ نے جواب دیا، تمہیں دن میں ایک بار دیکھنے کے بعد میرے دل میں کسی نئے جانور کو دیکھنے کی خواہش کیوں پیدا ہونے لگی؟ قاسم نے اپنی تلخی کو مسکراہٹ میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں صرف تمہاری نگاہوں میں جانور ہوں، لیکن تمہیں ایسا شخص دکھاتا ہوں جسے کل تک بغداد کے تمام لوگ جانور کہیں گے۔ سکینہ تم نے بھی دیکھا، وہ نوجوان جو استبل میں میرے قریب کھڑا تھا، اس کے باپ نے بہادری کے انعام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کی تھی، اور آج اس نے مجھے دعوت دی ہے کہ اگر تیغ زنی میں اس سے بازی لے جاؤں تو وہ تلوار میری ہوگی۔ اس وقت طاہر ڈیوڑی کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ قاسم نے اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان بدوؤں کی ذہنیت بھی عجیب ہے، چاہے انہوں نے اپنی زندگی میں تلوار کو چھو کر بھی نہ دیکھا ہو، اپنے آپ کو اس فن کا استاد ضرور سمجھتے ہیں۔ کل بڑا عجیب تماشا ہوگا، ابا جان کی خواہش ہے کہ یہ تماشا خلیفۃ المسلمین کے سامنے ہو۔ صفیہ نے کہا، اگر اس کے پاس صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہے اور وہ صحیح قسم کا بدو ہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم دوسروں کے لیے سامان تضحیک نہ بن جاؤ۔ چلو سکینہ چلیں، کل دیکھیں گے اس کے کرتب۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر اس نے صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کر لی تو پھر اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگیں گے۔ جاری ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔